إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والیوم الآخر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر ارکان ایمان کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں پر ایمان لاؤ. اور حدیث ہے عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں رسولوں پر، اس کی تقدیر پر اچھی ہے یا بری، اور آخرت پر. یہ ارکان ایمان ہے اور ان میں سب سے پہلا بڑا اور اہم رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. اس پر آپ بات سن چکے، اللہ قبول فرمائے. اور دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے نورانی مخلوق ہیں، لطیف جسم ہیں، ان کے بہت باریک قسم کے جسم، بہت لطیف، ہلکے پھلکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، ایک پل میں آسمان سے زمین، ایک پل میں زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں. وہ نافرمانی نہیں کرتے. انسان کے اندر دونوں باتیں ہیں، انسان میں دونوں صلاحیتیں ہیں. یہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کے اندر یہ دونوں خاصیتیں ہیں کہ یہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اس کا حساب کتاب ہوگا، اس لیے اس کا جو ہے یہ سارا معاملہ ڈائری لکھی جا رہی ہے. کیونکہ جب تو نیکی کر سکتا تھا اور گناہ سے بچ سکتا تھا تو نے کیوں غلط راہ اختیار کی؟ فرشتوں کے اندر نیکی ہی نیکی ہے، فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، بس وہ اطاعت میں ہی ہیں. اور شیاطین میں شاری شار ہے، ان کے اندر نیکی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا لشکر ہے فرشتوں کا. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ تیرے رب کا لشکر یہ فرشتوں والا اللہ ہی جانتا ہے. کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی آسمانوں پر ہے، کچھ کی زمین پر، بادلوں پر، پہاڑوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. اور کتنی ان کی تعداد ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے اسراء معراج کرایا تو وہاں بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ، جیسے ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کے اوپر بیت المعمور ہے فرشتوں کا قبلہ. ہر روز اس میں 70,000 فرشتہ عبادت کے لیے آتا ہے اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ تیرے رب کا لشکر رب بھی جانتا ہے. عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح میں، تحمید میں. اور ان میں افضل فرشتے ہیں جو نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے، اللہ کا عرش انہوں نے اٹھا رکھا ہے فرشتوں نے. وہ اللہ کا عرش بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اور تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ
جو ایماندار ہیں ان کو معاف کر دے اور ان پر رحم کر دے، ان کی غلطیاں گناہ معاف کر دے۔ اور ان کی تسبیح میں یہ تسبیح بھی ہے، سبحان الذی من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں سے مزین کیا۔ یہ بھی ان کی تسبیحات میں شامل ہے۔ تو یہ فرشتے ہیں جو ان میں سے افضل فرشتے ہیں ان میں۔ پھر ان میں 4 فرشتے جو ہیں وہ افضل ہیں۔ ان میں جبریل علیہ السلام ہیں جو رسولوں نبیوں کے پاس وحی لے کے آیا کرتے تھے، اور ان میں فرشتہ ہے میکائیل علیہ السلام۔ میکائیل کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جبرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ، جیسے اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی بارشوں اور بادلوں پر، یہ سردار فرشتے ہیں، ان کے نیچے ہزاروں ہیں فرشتے۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ایک ہی ہے کہ انہوں نے وہ جو سور قسم کا ہے نا، سور سواد سے سور، سینگ ہے ایک قسم کا، سوراخ اس کے اندر منہ اور کان اللہ کی طرف لگایا ہوا ہے۔ جب اللہ حکم دے گا کہ مار دے پھونک، وہ پھونک مارے گا، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، اور پھر کہے گا اللہ پھونک مار، پھر پھونک مارے گا، ہر چیز جو ہے وہ کھڑی ہو جائے۔ اور ان میں ایک فرشتہ ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ اسرائیل۔ اس کے نیچے فرشتے ہیں جو ہیں رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب والے فرشتے بھی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اسی طرح کتنے فرشتے ہیں جن کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ سب باندھ کے کھڑے ہیں اور پروں کو ایسے کھلار کے۔ قرآن میں والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار باندھ کے کھڑے ہیں، سورہ صافات۔ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں سوائے اس کے کہ وہ کھڑے ہیں چکنا۔ جب اللہ آرڈر دے پہاڑ کو سرکا دو، وہاں بادل کو دھکیل دو، اس شہر کو ادھر کر دو، اللہ 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 کیا طاقتیں ہیں رب کی، اس کا رخ ادھر کو موڑ دو دریا کا، بس وہ اس وقت فوراً اس کام کو بجا لاتے۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا، ایک برائی لکھنے والا۔ دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے، اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں عصر کی نماز میں اور صبح کی نماز۔ اس لیے عصر اور صبح کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، ان کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں سوائے اس کے کہ یہ جیسے مجلس ہے دین کی، اور خاص طور پر خطبے کی تو میں بات پھر کرتا ہوں، وہ خطبہ تو اس سے بھی اہم ہے۔ کوئی بھی دینی مجلس ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں بھی ان کو بہت زیادہ وہ فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، وہ تو ادھر بیٹھے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، سارے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک اللہ کی بات ہوتی ہے، جب تک اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جب تک وہاں دینی باتیں ہوتی ہیں، وہ سارے فرشتے سنتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے فرشتے اس بات کو یاد کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، کالے پتھروں پر چلنے والی کالے رنگ کی چمٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کروں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میرے بندو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بندوں میں لوگوں میں یاد کرو گے، میں اعلیٰ مجلس فرشتوں میں یاد کروں گا، تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا۔ تو اللہ یاد کرتا ہے اپنے بندوں کو عرش پر، اور پوچھتا ہے کیسا پایا تم نے میرے بندوں کو؟ یا اللہ تیری ہی باتیں کر رہے تھے، مانگتے کیا تھے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، وہ جنت مانگ رہے تھے، کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ نہیں یا اللہ، اگر دیکھ لیں اور زیادہ شوق کریں۔ کس چیز کی پناہ پکڑ رہے تھے؟ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ جہنم کی، کہ جہنم سے ہمیں بچا۔ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے فرشتوں؟ نہیں، اگر دیکھ لیں
تو یا اللہ پھر اور زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب مجلس والوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ایک آدمی اپنے کسی کام آیا تھا، مثلا کسی کو بلانے یا کوئی اور کام آیا تھا، دل میں تو ایمان تھا، تو تیری محبت اس کے دل میں تھی، اس وجہ سے اپنا کام بھول کے وہ بیٹھ گیا تیری باتیں سننے کی، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ جو میری باتیں میرے تذکرے کے لیے کٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قوم لا یشقى جلیسہم، ویسے سعادت مند ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اب جمعے کی سنو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو آدمی غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اگر خوشبو نہیں ہے تو پانی ہی خوشبو ہے اس کے لیے، اور مسجد میں آئے، پہلی گھڑی میں جو آئے، پہلی گھڑی میں، یہ نہیں کہ جو پہلے آ گیا اور دوسرا جوتیوں پہ آ گیا تو ثواب کم ہو گیا، نہ، پہلی گھڑی میں جتنے آ گئے ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، دوسری گھڑی میں آئے ایسے جیسے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، تیسری گھڑی میں آئے جیسے بکرا چھترا، چوتھی میں جیسے مرغ، پانچویں میں جیسے انڈا، اور پھر فرشتے سارے لکھتے ہیں فلاں بن فلاں آیا، فلاں بن، کتنی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم گناہگاروں کے نام رب کے پاس جائیں، فلاں بن فلاں بھی آیا، فلاں بن فلاں بھی آیا، فلاں بن، ثواب بھی مل رہا ہے اور رپورٹ بھی اللہ کے پاس پیش ہوتی ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، امام منبر پر آ جاتا ہے، تو فرشتے وہ اپنے رجسٹر دفاتر لپیٹ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو خطبے کی اہمیت معلوم ہوئی کہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں، اور یہ جو 2 رکعت معاف ہے نا، اس کے بدلے میں خطبہ ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں نا جمعے کے فرض، 2 رکعت کے قائم یہ خطبہ ہے، توجہ سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوسرے کو کہا چپ، وہ باتیں کر رہا تھا، چپ، اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ حالانکہ کسی کو اچھی بات کہنا، نیکی کی تلقین کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جمعے کے دوران خطبے میں آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ۔ مسجد نبوی کا فرش کچا تھا، کنکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹھے بیٹھے ایسے کنکریوں کو ایسے ایسے کیا ادھر ادھر، اس کا بھی جمعہ ضائع ہو گیا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ لوگ جمعے میں آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں نا، 7ویں دن ملتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو دیر سے نظر آتے ہیں اکثر، تو جمعے کے خطبے کے دوران ایک دوسرے کو اشارے مسکرا کے مصافحہ سلام، کیا ہے یہ؟ جمعے کو توجہ، خطبہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر اگر امام سے بات کرنی ہے تو آپ بات کریں، کوئی بات ہے کہ جناب لوگوں کو ذرا آگے ہو جائیں، ایک مثال ہے، یا امام نے کسی سے بات کرنی کہ بھائی اٹھو وہاں وہ ذرا صف ٹھیک کر دو، ایک مثال، تو امام سے آپ بات اگر ضروری ہے، صحابہ کرام کرتے تھے، اور یا امام کسی کے ساتھ، کیونکہ خطبہ پھر خراب نہیں ہوگا نا، رکاوٹ نہیں، آپس میں نہیں، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے خطبے کی کہ فرشتے بھی سنتے ہیں، اور 2 رکعت نماز کی جگہ ہے یہ خطبہ، اس لیے اس کو خطبے کو نماز کی طرح توجہ خشوع خضوع کے ساتھ سننا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے جناب اور سارے یہاں سستی کے جراثیم پھیلانے شروع کر دیے، چکنو ہفتے کے بعد آتا ہے، یہ جیسے درخت کو پانی ملتا ہے، اس کی یہ مثال ہے، اس کو آپ دیکھیں سنیں، کیا بات ہے، کیا سمجھائی جا رہی ہے، اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نیکی نیکی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں سے یہ واضح ہوئی کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آتے ہیں ان کا جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، رب جانے اور وہ، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کے نام نہیں جاتے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ ہفتے کے بعد آئیں اور 10 15 منٹ اتنے میں سستی کر کے
اور اپنے نام لکھوانے سے محروم ہو جائے۔ تو اس میں چونکہ فرشتوں کا تذکرہ آنا تھا، اس لیے میں نے خطبے کا ذکر کیا کہ فرشتوں میں سے ایک جماعت یہ اس کام پر بھی ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اور تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق اور مقام کو لائق ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے کلام۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ بولا، اللہ بولتا ہے، قیامت کو بھی بولے گا، کلام کرے گا، اور اب بھی کلام کرتا ہے فرشتوں سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کی۔ قرآن میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے یہ کلام۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کیا، ان کے ذہن میں سب سے بڑا شبہ یہ آیا کہ اگر ہم نے اللہ کی صفت کو مانا تو بندے میں بھی تو وہ صفت ہے۔ مثلا اللہ سنتا ہے، اللہ کہتا ہے بندہ بھی سنتا ہے۔ اب دیکھو جب بندہ سنتا ہے اللہ بھی سنتا ہے تو یہ تشبیہ ہو گئی، تو لہذا پھر فوراً انسان کا ذہن محدود ہے نا، جیسے دیکھنے کی طاقت محدود، سننے کی ایسے سوچنے، ذہن میں ہمارے فوراً کان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت ہم نے سن کان، تو اللہ کے تو کان نہیں ہے، تو یہ ایک شبہ آ جاتا ہے جس وجہ سے اس کا انکار۔ حالانکہ موٹی سی بات ہے کہ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ پہلے بھی میں ایک دفعہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں تین بڑے فرق ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں۔ نمبر دو، اللہ کی ساری صفات کامل مکمل ہیں۔ نمبر تین، اللہ کی ساری صفات باقی رہنے والی ہیں کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے۔ اور بندہ نبی ہے، ولی ہے، رسول ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے، مرشد ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، شان مقام والا کوئی بھی ہے، اس کی صفت جو بھی ہے سننے کی، دیکھنے کی، رب کی دی ہوئی ہے۔ نمبر دو، ناقص کمزور ہے۔ نمبر تین، فنا ہونے والی ہے کیونکہ بندہ خود فنا ہونے والا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جیسے خالق مخلوق میں فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق ہے۔ جب ہم اللہ کی کسی صفت کا ذکر کرتے ہیں تو جو بندوں کی کیفیت ہے یہ ذہن میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہے سب سے بڑی خرابی کہ ذہن ہے محدود۔ بھئی آپ یہ کہیں کہ اللہ کی یہ صفت جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے، اس کی ہم کیفیت نہیں جانتے۔ ہم مثلا کلام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ بولتا ہے، تو ذہن میں منہ نہیں آنا چاہیے اور ذہن میں یہ زبان نہیں آنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے قیامت کا دن ہوگا، بندہ حجتی بڑا ہے، کہے گا یا اللہ جس طرح بڑے فرشتوں نے اور میری ساری یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور میرے اعمال لکھے ہوئے ہیں اور تو انصاف والا ہے، بات انصاف کی تو یہ ہے کہ گواہ میری جنس سے ہو، یہ فرشتے ہیں، میں انسان ہوں۔ اللہ کہے گا زبان کی بند کر دو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورۃ یاسین کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ تو ہاتھ کا منہ ہے، زبان ہے۔ جب مخلوق بغیر منہ زبان کے بول سکتی ہے تو اللہ نہیں بول سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا پتھر، اس کا منہ تھا، حالانکہ وہ مخلوق۔ تو یہ باتیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ خیر یہ ایک بہت موضوع ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی صفات میں ایک صفت کلام ہے۔ اللہ نے کلام کیا، کبھی تورات کی شکل میں آیا، کبھی انجیل کی شکل میں آیا، کبھی زبور کی شکل میں آیا، اور کبھی قرآن کی شکل میں اللہ کا کلام آیا۔ پہلی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر نصیحت قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ نے حفاظت کے کیا انتظامات کیے؟
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ ایک کتاب ہے اللہ کے پاس. جو کچھ دنیا میں ہونا تھا، اللہ نے کرنا تھا، سب اس میں لکھا ہوا جنرل طور پر. انسان آئیں گے، بارشیں ہوں گی، زلزلے ہوں گے، دنیا کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، جو اللہ چاہتا تھا سب لکھا ہوا. پھر اس کی تفصیل ہے، بارشیں کب آئیں گی، کہاں کہاں آئیں گی، عبد الرحمن کب پیدا ہوگا، محمد دین کب پیدا ہوگا، کس علاقے میں، اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں. بالکل ایک جنرل بھی لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں. لوح محفوظ ہے. تو قرآن مجید میں بھی تو آنا تھا، اور تو بڑی کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، تو اس کا بھی وہاں وہ تذکرہ ہے. تو پہلے یہ لوح محفوظ میں تھا. وہاں سے کون لے کے آیا؟ جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا. اور یہ قرآن 2 دفعہ آیا. ایک دفعہ تو آیا لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، ماشاءاللہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اور لیلۃ القدر تھی. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اور رات کون سی تھی؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ افضل ہوگی. اور پھر پہلے آسمان سے یہ قرآن جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تھوڑا تھوڑا 23 برسوں میں. لے کے کون آیا؟ جبریل علیہ السلام، جو فرشتوں کا سردار ہے. اور اس کی 2 بڑی صفت خوبیاں بڑی ہیں، ایک طاقتور ہے اور ایک امین ہے. طاقت کتنی ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. 600 پر تھے، اور زمین سے لے کر آسمان تک وہ اپنے پروں کو پھیلا کے، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شاہکار. اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ معمولی سے معمولی جرثومہ، چھوٹی سی جان بھی میں پیدا کر سکتا ہوں جو خردبین سے بھی مشکل سے نظر آتی ہے، اور اتنا بڑا شاہکار بھی میں نے بنا دیا 600 پروں والا جبریل علیہ السلام. اللہ یہ بتانا چاہتا، وہ لے کے آیا اتنی طاقت والا فرشتہ. یہ نہیں کہ اس سے کسی نے قرآن چھین لیا ہو. یہ حفاظت کی جو ہے ذمہ داری اللہ نے لی، اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. پھر وہ امین ہے، جہاں آنا تھا وہیں آیا. یہ بعض لوگوں کا خیال ہے آنا تھا کسی اور کے پاس اور آ گیا محمد کے پاس. نہیں، وہ فرشتہ لے کے آیا قوی الامین، اور اکیلا نہیں آیا. جب وہ قرآن کی آیات صورتیں لے کے جبریل علیہ السلام آتا تھا، اس کے دائیں بائیں اللہ کے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت تسبیح، تحمید اور اللہ کی کبریائی عظمت پڑھتے ہوئے آتے تھے. یہ قرآن اس شان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور جبریل علیہ السلام جب آیات صورتیں پڑھتے تھے، آ کے سناتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. پیارے، اس ڈر سے نہ جلدی پڑھا کرو کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان آپ کو سکھانا یہ بھی ہمارا کام ہے. اس زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صداقت اور امانت کا نشان ہے کہ جبریل علیہ السلام صورتوں کی صورتیں، ایتوں کی ایتیں پڑھ کے چلا جاتا، پیچھے سے سارے کا سارا امی محمد کو یاد ہوتا تھا صلی اللہ. امی کہتے ہیں جیسے ماں سے ماں کو کہتے ہیں جیسے ماں سے پیدا ہوا، ایسے کسی کا شاگرد نہیں بنا، زانوِ تلمبس طے نہیں کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے فرض ہے، اس لیے ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگو
دوسروں کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، یہ کتاب کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، امام صاحب کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، بزرگ مرشد صاحب کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی، یہ بھی جہاں ہے وہ حق نہیں ہوتا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہی حق ہے، آپ کی حدیث حق ہی حق ہے، آپ کی سنت حق ہی حق ہے، آپ کا فرمان حق ہی حق ہے، کیونکہ ان کا استاد رب ہے۔ کسی کی شاگردی طے نہیں کی، زانو تلمس طے نہیں کیا، بستہ تختی نہیں پکڑی، قلم نہیں پکڑا، لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، مراد اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ ان کا استاد رب ہے، اور جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام آیات صورتیں لے کے آتے تھے، اور پیچھے سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا یاد ہوتا تھا۔ عرب کے اندر لکھنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، زیادہ وہ حافظے پر اعتماد کرتے، یاد کرتے تھے، لیکن لکھنے والے تھے تھوڑے۔ اس معاشرہ میں جہاں لکھنے والے تھوڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی حفاظت قائم کرنے کے لیے، حفاظت رکھنے کے لیے 40 کاتب دیے تھے۔ 40 کاتب، مختلف وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 کاتب تھے جو قرآن لکھتے تھے۔ جب آیتیں حدیثیں آتی تھیں، آپ دائیں بائیں دیکھتے، کوئی کاتب موجود تھا، بلا لیتے، پتھر کی شلوں پر، چمڑے پر، کھجور کے بڑے بڑے پتوں پر آپ قرآن لکھوا دیتے تھے۔ اور ان کاتبین میں، خوش نصیبوں میں نمایاں نام ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کاتب تھے، ان کے آپس میں بڑے رشتے ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے، قریشی ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی ہیں، اس لحاظ سے مومنوں کے ماموں بنتے ہیں۔ اور یہ بھی علی معاویہ میں اشتراک ہے کہ دونوں کاتب وحی تھے، قرآن لکھنے والے تھے۔ اور یہ تو واضح بات ہے کہ قرآن لکھنے والے کاتب جو وحی تھے، قرآن لکھنے والے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امین تھے، سچے تھے۔ تو اس طرح قرآن سارا لکھا گیا، اور لوگوں نے یاد بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا بھی تھا، اور سارے کا سارا قرآن بے شمار سینوں میں محفوظ بھی تھا، مرد و عورتوں نے یاد بھی کر لیا تھا۔ پہلی کتابیں زبانوں پہ پڑھی گئیں، مصائب میں لکھی گئیں، قرآن زبانوں پر پڑھا گیا، مصائب میں لکھا بھی گیا، لیکن یہ سینوں بھی محفوظ ہوا۔ پہلی کتابیں سینوں میں محفوظ نہیں ہوئی، قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا، یہ سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن وہ ہے کہ اس کی آیتیں اہل علم کے سینوں میں بھی محفوظ ہو جاتی۔ تورات کا ایک بھی حافظ دنیا میں نہیں ہے، انجیل کا ایک بھی حافظ، زبور کا ایک بھی حافظ دنیا میں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے بے شمار حفاظ آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کی حفاظت کے اللہ نے جو انتظامات کیے، پھر تورات مٹ گئی، اس کی زبان بھی مٹ گئی، ساری تبدیل شدہ ہے، اور یہ اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، انجیل بھی اٹلی سے ترجمہ شدہ۔ تورات، انجیل کا، زبور کا ایک بھی نسخہ پوری دنیا میں اپنی زبان میں نہیں ہے، اور قرآن کی زبان عربی ہے، اور اس کے اندر لاکھوں نسخے موجود ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت کی بات۔ اور پھر اگر اس کا ترجمہ محفوظ نہ ہوتا بیان تو پھر بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ساتھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بیان بھی سکھایا، اس کا مطلب بھی سمجھایا، اس کا مفہوم بھی سمجھایا۔ لہذا قرآن کی حفاظت کی ایک یہ بھی شکل ہے کہ حدیث رسول، سنت رسول قرآن کا مفہوم معنی متعین کرتی۔ اور چوتھا رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے، ہر ایک سے تو نہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتا یا رابطہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو چنا اسپیشل طور پر،
اور بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص حفاظت کی. وہ اسی معاشرہ میں لوگوں میں رہ کر بھی گناہوں سے نافرمانیوں سے کوسوں دور تھے. انبیاء رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام آتا تھا وحی لے کر، کتاب لے کر، صحیفے لے کر، پیغام لے کر، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں وہ بات ڈالتا جو اللہ چاہتا. تو ان میں پوری دنیا میں نبیوں رسولوں میں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں میں 5 افضل ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم پیغمبر. قرآن میں ہے فاصبر کما صبر العزم من الرسول. اور ان 5 کا تذکرہ قرآن میں 2 جگہ اکٹھا ہے. ایک سورۃ احزاب کی آیت ہے اور ایک سورہ شورى کی آیت. ان میں 5 کا تذکرہ اکٹھا ہے. یہ اونچے پیغمبر، اونچے رسول ہیں، اور ان 5 میں 2 افضل ہیں جن کو خلیلان کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل ہیں اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہیں، کیونکہ محبت کا درجہ خلیل سب سے اونچا ہے. آپ حبیب اللہ بھی ہیں لیکن آپ خلیل اللہ بھی ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا. اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. یہ پوری دنیا میں 2 افضل خلیلان. اس لیے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان دونوں کا تذکرہ ہے درود شریف کے اندر. اور ان 2 میں پھر افضل ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں پر کوئی فخر کی بات نہیں. بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا پر کوئی فخر کی بات نہیں. انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا آدمی ہوں گا کہ میری قبر پھٹے گی اور میں اٹھوں گا. اور میں پہلا آدمی ہوں گا اول من یقرع باب الجنہ، جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. اور جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دربان جس کی ڈیوٹی ہے جنت کے دروازے پر، وہ کہے گا من انت، کون ہے تو؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر وہ دربان دروازہ کھولے گا اور ساتھ ہی یہ کہے گا بیکا امرت، مجھے یہی حکم ہوا تھا جب سے اللہ نے پیدا کر کے یہاں کھڑا کیا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے دروازہ نہیں کھول. جدو کملی والا چکنڈا کھڑکاوے تا دربان جنت دا ارزاں سناوے، کہے میں نو مالک نے سی فرمایا نہ کھولی کنڈا، نہ کھولی کنڈا جنہ چر محمد نہ آیا. یہ جنت ہے جو رب نے بنائی ہوئی ہے. باقی دنیا میں جو بناتے ہیں وہ ادھر سے کھولتا ہے، کوئی ادھر کو لاٹھیاں پڑتی ہیں، چھوڑو. جنت کھلوانے والے کون؟ جناب محمد. اور پھر نبوت رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ پر ختم کر دی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ایسی خصوصیات دی جو اور نبیوں کو نہیں ملی. ان میں ایک خصوصیت میری یہ ہے، کان الناس کان النبی یبعث الی قوم خاصۃ وبعثت الی الناس کافۃ. پہلے نبی آتے تھے علاقوں میں، قبیلوں میں، برادریوں میں، مجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے رسول بنایا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. نبی کہہ دے ان کو، اے لوگو، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، بڑے چھوٹے، سب کے لیے میں اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں بنا کر. کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے قسم ہے اپنی ذات کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز نیاز روزے حج درود وظیفے میں ان کی تسلی تجھ پر نہ ہو اور تیری حدیث تیری سنت تجھے چیف جسٹس تسلیم نہ کریں. سارے بے ایمان، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہے. اللہ کو اپنا رسول بڑا پیارا ہے. ما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نبی کہہ دے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نماز نیاز روزے حج درود وظیفے بولنے اٹھنے بیٹھنے میں
میری اتباع تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کو اتنا پیارا رسول ہے کہ قیامت کے دن بھی فیصلے اس کے بیان پر ہوں گے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ کہیں گے ہاں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے تمہیں نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نہیں، ہمیں نہیں پہنچایا۔ اللہ کہیں گے اے نوح علیہ السلام، اللہ کو تو سارا پتہ ہے لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ اللہ کہے گا نوح علیہ السلام آپ کہتے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا، تیری امت کہتی ہے کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچایا، تو تمہارا کوئی گواہ ہے؟ ہاں ہے۔ کون؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد گواہی دے گی کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہیں کیسے پتہ؟ تو یہ امت کہے گی کہ یا اللہ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور ان کو آپ نے بتایا تھا کہ ہر نبی رسول نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا۔ پھر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یا اللہ آپ نے مجھے بتایا، میں نے ان کو بتایا تھا۔ قرآن میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت کا ایک گواہ نبی ہم اس کا رسول لائیں گے اور تجھے بھی ہم گواہ لائیں گے اس امت پر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سورۃ النساء سناؤ۔ میں نے کہا جناب آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سورۃ النساء آپ کو سنانی شروع کر دی، میری نظریں نیچے تھیں، سر جھکا کے میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی۔ آپ سنتے رہے۔ جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محمد وہ وقت بھی کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی رسول کو امت پر گواہ لا، تجھے بھی ہم لائیں گے ان پر گواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بس کر۔ میں نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں، قیامت کا منظر یاد کر کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو بتایا تھا، اللہ کہیں گے نوح علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور امت کے متعلق کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، اللہ کے ہاں وہ مرتبہ ہے کہ آپ کے بیان پر قیامت کے دن اللہ نبیوں رسولوں اور ان کی قوموں کے درمیان فیصلے کر دیں گے۔ تیری دنیا میں تسلی نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، ساتھ اطاعت تابع داری بھی کرنی ہے۔ پہلے نبیوں رسولوں پر ایمان لانا ہے لیکن تابع داری نہیں کرنی ان کی اطاعت، کیونکہ ان کی نبوتیں اب ختم، ان کی رسالتیں ختم، جو ان پر شریعتیں نازل ہوئی تھیں وہ کینسل اور ختم۔ اب صرف اور صرف جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اسی پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی کوئی عیسائی میری رسالت کے متعلق سنے مجھ پر ایمان نہ لائے جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ اب آپ کی رسالت، آپ کی نبوت ہے۔ اسراء معراج کے سلسلہ میں جب میں نے سبق بتائے تھے کہ اسراء معراج کے سبق کیا ہیں،
تو اس میں ایک سبق یہ تھا کہ بیت المقدس دے وچ چمبے یادی جمع ہوئی سی مجلس میں مرضی خدا دی لگی یہ شان محمد ہون ہویدا یہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے اگے کھلو کے دو رکھتاں پڑھاوے جدو جبریل نے سخن سن لیتا باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے یہ تیرا ہی حق کے دو رکھتاں پڑھا دے یہ ہو ہی نہیں سکتا جتھے تو ہمیں کو کھلو ہی نہیں سکتا یہ شان اور مقام ہے اللہ نے بتایا سارے نبیوں کی رسولوں کی شریعتیں ختم اب محمد رسول اللہ کی شریعت جب نبیوں رسولوں کی لائی ہوئی شریعتیں نہیں چل سکتی تو امتیوں کی فقہ امتیوں کے قول امتیوں کی باتیں کیسے چلیں گی نہیں سمجھ آ رہی تمہیں کلمے میں کیا ہے عزت احترام اور بات ہے لیکن دین شریعت ہدایت ثواب نیکی وہی ہے جو اللہ نے نازل کر دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی پانچواں رکن ہے تقدیر اچھی ہے یا بری سب اللہ کی طرف قل کل من عند اللہ نبی کہہ دے سب اللہ کی طرف سے خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف صحت بھی اللہ کی طرف بیماری بھی اللہ کی طرف خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے تنگ دستی بھی اللہ کی طرف لیکن خوشحالی صحت خوشی کا سبب بندے اللہ کا رحمان رحیم ہونا اور تنگ دستی بیماری مصیبت کا سبب بندوں کے گناہ اور بندوں کی غلطیاں ہے سب اللہ کی طرف سے ہر چیز اللہ کی طرف سے بل قدر خیر ہی و شر ہی اور تقدیر کا معنی کیا ہے اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے ہم اس پر مجبور نہیں میں مثال دیا کرتا ہوں ہم بیٹھے ہیں سامنے ایک میدان ہے گڑھا ہے ایک نبینا آدمی بھاگا ہوا آ رہا ہے میں نے دیکھا میں نے کہا یہ گر جائے گا سامنے گڑھا ہے بھاگا ہوا آ رہا ہے گر جائے گا میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں وہ گر گیا کیا وہ نبینا مجھے کہہ سکتا ہے کہ تو نے کہا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے یا میں جانتا ہوں یا کہہ رہی ہوں مجھے علم اس کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں وہ گرا اپنی غلطی سے غفلت سے اس کا کام تھا آواز دیتا لاٹھی پکڑ نہیں سکتا تھا آواز نہیں دے سکتا تھا ایسا نہیں چل سکتا تھا اس نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا گر گیا لیکن اس کے گرنے سے پہلے مجھے پتا ہے میرے پتا ہونے پر کیا وہ مجبور ہے نہیں استاد نے کلاس میں امتحان لیا اور کہا یہ لڑکا فیل ہوگا کیونکہ وہ آیا ہی نہیں اس نے پڑھا ہی نہیں اس کو سلیبس کا پتہ ہی نہیں اب وہ فیل ہو گیا کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا میں فیل نہیں وہ فیل ہوا بدمحنت ہونے کی وجہ سے ناغے کرنے کی وجہ سے لیکن استاد کو پہلے پتا ہے استاد کا علم میرا علم اگلوں کا علم پچھلوں کا علم نبیوں کا علم رسولوں کا علم پوری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا بڑے سمندر میں چونچ مارے جو اس کی چونچ کو لگنے والا پانی ہے جو اس کی نسبت سمندر کے آگے ساری دنیا کے علم کی اللہ کے آگے علم کے آگے اتنی بھی حیثیت نہیں ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے دو راستے دکھا دیے خیر کا شر کا ہدایت کا گمراہی کا اور سوچنے کے لیے ہم نے عقل دے دی اسی پر تیرا ایسا 7 سال کا بچہ ہے اونٹ کو لے کے جا رہا ہے اونٹوں والوں کا بچہ 7 سال لے گا اتنا بڑا اونٹ 7 سال کے بچے کے بھی کیوں اس میں عقل نہیں اس میں عقل ہے تمیز اسی پر تیرا حساب کتاب ہے کہتے ہیں نا فلاں بڑا بدتمیز ہے کیا مطلب اس نے تمیز نہیں کی صحیح اور غلط بات اس پر تیرا ایسا دیکھو آپ گھر میں ہوتے ہیں اذان سنتے ہیں میں تقدیر سمجھا رہا ہوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کے 2 خیال آتے ہیں ایک آتا ہے نماز پڑھیں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا ایک خیال آتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا یہ ایک خیال ہے اگر اس پر انسان عمل کرے اٹھے کمبل کو ادھر پھینکے وضو کرے ہمت کرے نماز مسجد میں آئے کیا یہاں فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے یہاں تو لکھا ہے تو نے نہیں پڑھنی تو کدھر آیا ہے کبھی ہوا نہیں اور دوسرا خیال آیا کیا کچھ نہیں ہوتا رب مہربان محمد شفیع بیڑے پار کل بھی تو پڑھی تھی سارا محلہ سویا ہوا ہے
دیکھی جائے گی، کھینچ کمبل سو، کوئی فرشتہ وہاں نہیں جاتا کہ اٹھ یہاں تو لکھا پڑھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دو راستے دکھا دیے، خیر شر، ہدایت گمراہی، جنت جہنم، رحمان کی لین شیطان کی، سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، میرے بندے چاہے یہ اختیار کر چاہے یہ اختیار کر، نہ زبردستی ادھر ہے نہ ادھر ہے، جو تو چاہتا ہے وہ کر، بس ایک بات ذہن میں رکھ، ڈیری جگہ وقت لکھا جا، لکھا ہوتا تو میں نماز پڑھتا، لکھا ہی نہیں تو اچھا تمہیں پتہ ہے کیا لکھا ہے، نہیں تو پڑھ۔ تقدیر سے دلیل پکڑنی اپنی گمراہی کے، آج کل فیشن بنا ہوا ہے، بے دین بنتے ہیں، تقدیر سے دلیل پکڑنی اپنی غلطی گناہ پر، یہ کافروں مشرکوں کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں، یہ مشرک کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے شرک پیدا کیا، شیطان پیدا کیا، اللہ نے نبی پیدا کیے، شہد بنایا، زہر بنائی، اللہ نے ساری دنیا کے اندر خیر بنایا، شر، وہ جانے اس کا کام، تجھے کیا کہا؟ ہوں آپ آدمی زہر پکڑے لے یہ کھانی نہیں تو پھر یہ پیدا کیوں ہے؟ تیرا پیدا سے کیا تعلق ہے؟ تجھے کیا کہا؟ کہتا مجھے تو کہا شہد کھا، زہر نہ کھا، تو وہ چلنا، تمہیں اس سے کیا؟ وہ رب جانے، اس نے کائنات چلانی ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا، وہ جانے، اس کا کام جانے، تجھے کیا کہا ہے؟ کہتا مجھے تو کہا ہے سچ بول، حلال کھا، نماز پڑھ، تو یہ کر نا، کر سکتے ہیں ہاں، اور دوسرے بچ سکتے ہیں ہاں، کر، اور نہیں جی اچھا یہ آگ جل رہی ہے اس میں انگلی ڈالو، کہتا نہیں 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 نہیں، لکھا ہوگا تو جل جائے گی، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں جلے گی، یہاں انگلی نہیں ڈالتا۔ بھی آگ جو جل رہی ہے، یہ جو کہتا ہے ہوشتی، لکھا ہوتا تو میں پڑھتا، اس کو بولو آگ میں ڈالو انگلی، لکھا ہوگا تو جل جائے گی، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں جلے، نہیں ہاں یہ آگ قریب ہے، اس سے ڈرتا ہے، جہنم دور ہے، ہوشتیں کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جیسے دیکھنے کی طاقت ایک حد تک ہے، سننے کی، اس نے سوچنے کی بھی ایک حد تک ہے۔ تقدیر کے متعلق موٹی بات بتا دی، تقدیر کا معنی اللہ کا علم، ہونے سے پہلے اللہ کو سب پتہ ہے، اس پر بندہ مجبور نہیں۔ یہ بات بالکل میں نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ دو خیال آپ کو آتے ہیں جس پر چاہے عمل کرو۔ اگر دیکھو نا، اگر آپ نماز کی طرف جائیں گے اللہ آپ کے لیے راستے آسان کرے، یہ وعدہ ہے حدیث میں ہے۔ اگر آپ گناہ کی طرف جائیں گے اللہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ اور آخری اور چھٹا رکن کیا ہے؟ آخرت، یوم الآخر، آخری دن، اس دن کے بعد اگلا دن ہے، اس دن کے بعد اگلا دن ہے، چونکہ قیامت کا دن آخری ہوگا اس لیے اس کا نام ہے الیوم الآخر۔ ایک ہر آدمی کا وقت مقرر ہے، ہر آدمی کا ایک وقت مقرر ہے، جب آئے گا وہ مر گیا، مات فقط قیامت، قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی۔ اور پوری کائنات کا ایک وقت ہے، وہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا دھڑام سے آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے اور دوبارہ اٹھ۔ ہر آدمی کا بھی وقت مقرر ہے اور پوری کائنات کا بھی وقت مقرر ہے، اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے قبر، اس کے بعد اٹھنا ہے، اس کے بعد حوض کوثر ہے، خوش نصیبوں کو وہاں پانی ملے گا، اس کے بعد اعمال نامے تلیں گے، اور اس کے بعد پل صراط ہے، نیچے جہنم ہے، آگے جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، رزلٹ کارڈ، خوشی خوشی بتا پڑھ نتیجہ پڑھی، چٹھی پڑھی میری، چٹھی پڑھی، نتیجہ پڑھی، خوشی خوشی۔ اب ذہن میں بات آتی کہ تمہیں کیسے مل گیا؟ کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ میری آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے ساری دنیا کے معاملات کا حساب دینا ہے، اس لیے میں قدم اٹھانے سے پہلے، آنکھ اٹھانے سے پہلے، کان لگانے سے پہلے، شکل صورت بنانے سے پہلے، لباس بنانے سے پہلے، مال کمانے خرچ کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، شادی غمی کا پروگرام بنانے سے پہلے، گھر کا ماحول بنانے سے پہلے سوچتا تھا کہ اللہ نے اس غلام کو اجازت دی، اس وجہ سے آج اللہ نے میری عزت کی اور مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا۔ اللہ فرماتے ہیں پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مہمانیوں میں ہوگا، اور فرشتے کہیں گے کھاؤ کھاؤ مہمانان گرامی،
جو دنیا میں تم نے 15 گھنٹے کے روزے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تان و تشنیع سن کے مارکیٹوں کے اندر بول اور اشارے مشارے سارے برداشت کیے تھے صرف دین کے لیے، گھر میں دین کو رائج کرنے کی وجہ سے برادریوں نے تم سے بائیکاٹ کیا تھا، میں اللہ آج تمہاری عزت کر رہا ہوں، تم میرے مہمان ہو اور میری مہمان نوازیاں تمہارے لیے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس بدبخت کو عمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِيَا، کاش یہ مجھے مال نامہ نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حساب، پتہ نہیں کی بنے گا ہوں حساب کا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَا، میرا مال، میری دول، میری مارکیٹیں، نوٹوں کی دتیاں، بینکوں کے سارے کچھ آج میرے کام نہ آئے، حلق عنی سلطان یا، میری کرسی، میری وزارت مشاورت بھی کام نہ آئی، یہ جو میں دلیلیں دیتا تھا، کوٹھے پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری کبھی اللہ کو کوٹھا بنایا ہوا، کبھی ساری میری دلیلیں آج ختم ہو گئی، اب یہ معذرت کر رہا ہے، چھوڑ دو، نہیں، خودو پکڑ لو، فغلو، تاک ڈالو جہنم کا، ثم فی سلسلۃ ذراعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر جہنم کا لے کے پرو کے دھکے دے دے کے ذلت کے ساتھ پھینکو اس کو جہنم میں۔ جان پوچھ کے یہ دور رہا، سب پتہ چلتا تھا، نہ اللہ پر ایمان لایا صحیح معنی میں، اور نہ مسکین جو ضرورت مند تھے ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب، جو دائیں بائیں برادریوں میں جو مستحق کو ان کا کھانا کھلانا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ ہاں کہتے ہیں یار پولیس آ گئی پکڑنے کے لیے، کہتا ہے میں چلتا ہوں ساتھ، بازار میں کڑی نہ لگانا، میری بڑی عزت بنی ہوئی ہے یہاں، چلو تھانے میں جو میرے ساتھ کرنا ہے کرنا۔ اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ زنجیر میں پرو کے دھکے دے دے کے سب کے سامنے جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارکان ایمان ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔